امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ اکثر اقوال کے اعتبار سے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ ان کی عمر 15 سال تھی، بعض نے 16 سال اور بعض نے 8 اور 10 سال بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اور اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تمہیں میری جانب سے وہی حیثیت حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حاصل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور لمبائی کے اعتبار سے کوتاہ قامتی کی طرف زیادہ مائل تھے، پیٹ بڑا تھا، زیادہ بال والے، چوڑی داڑھی والے تھے، سر کے بال وسط سے اڑے ہوئے تھے، سر اور داڑھی مبارک دونوں سفید تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن جمعہ کا روز تھا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو خلیفہ بنائے گئے اور عبد الرحمن بن ملجم نے کوفہ میں 18 رمضان المبارک کو جمعہ کی صبح پر تلوار سے حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے 3 رات بعد انتقال فرما گئے۔ آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی۔ صبح کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 63 برس تھی، بعض نے 65 سال، بعض نے 70 اور بعض نے 58 سال بتلائی ہے۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ سے آپ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور بہت سے صحابہ اور تابعین نے روایت کی ہے۔ فرقہ خوارج کے خلاف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت استعمال کی جو تاریخ میں جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، جس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے۔ ان باقی رہ جانے والوں میں 3 شخص برق بن عبداللہ، عمر بن ابی تیمی اور عبد الرحمن بن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے 3 حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برق نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمر بن ابی تیمی نے کہا کہ عمر بن عاص کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لیے یہ پلان تیار کیا کہ ہم میں سے ہر ایک 17 رمضان المبارک کو جب یہ لوگ نماز فجر کی امامت کرنے کے لیے نکل رہے ہوں، حملہ کر کے اپنا کام کریں گے۔ اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کیے ہوئے امیر ہی کراتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہو گیا اور عمر بن تیمی مصر کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں کے امیر و حاکم حضرت عمر بن عاص تھے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کے دارالحکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت معاویہ تشریف لے جا رہے تھے کہ برق نے تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ کو کچھ محسوس ہو گیا، انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، پھر بھی برق کی تلوار سے ان کی ایک سرین پر گہرا زخم آ گیا۔ برق کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ زخم کے علاج کے لیے طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے زخم دیکھ کر کہا کہ جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بچھایا گیا ہے، اس کے علاج کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے، اس طرح امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی اولاد نہ ہو سکے گی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کو تو میں برداشت نہ کر سکوں گا، اس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے پلا دی جائے، میرے لیے 2 بیٹے یزید اور عبداللہ کافی ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت معاویہ صحت یاب ہو گئے۔ عمر بن تیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمر بن عاص کو ختم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے 17 رمضان کی رات حضرت عمر بن عاص کو ایسی شدید تکلیف ہوئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے۔ انہوں نے ارجہ بن حبیب کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو عمر بن تیمی نے ان
کو عمر بن عاص سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ عمر بن ابی تیمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر مصر کے امیر و حاکم حضرت عمر بن عاص کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ مصر کے امیر و حاکم حضرت عمر بن عاص ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے جس شخص کو قتل کیا وہ کون تھا؟ بتلایا گیا وہ خارجہ بن حبیب تھے۔ اس بدبخت نے حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا، اے فاسق، میں نے تجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ تھا جو ہو گیا۔ اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمر بن تیمی کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا۔ 17 رمضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لے آتے۔ اس دن معمول کے مطابق تشریف لا رہے تھے کہ اس بدبخت ابن ملجم نے سامنے آ کر اچانک آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا۔ تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے، لیکن مسلح نہ کیا جائے۔ حضرت علی اس لعین ابن ملجم کے ضرب کے نتیجہ میں واصل باحق ہوئے اور حضرت حسن کے حکم پر اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت، قرابت و رشتہ داری، مرتبہ و مقام اور دینی مددگار کے اعتبار سے حضرت علی کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، نہ کہ خلافت و امامت بلا فصل کے اعتبار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا یعنی اگایا اور ذی روح کو پیدا کیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین دلایا تھا کہ جو کامل مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا۔ اسی طرح مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اور ان کے ماں باپ یعنی فاطمہ اور علی سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ انہی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا در حقیقت اس نے مجھے برا کہا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے ایک پرندہ بھنا ہوا رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، آپ کی مخلوق میں جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھیج دیجئے تاکہ وہ میرے ساتھ یہ کھانا کھائے۔ تو حضرت علی تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی تمام اہل ایمان کے دوست اور مددگار ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں بھائی چارے کا تعلق قائم فرمایا اور دو صحابیوں کو آپس میں بھائی بند قرار دیا، تو حضرت علی نے غمگین ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کسی سے بھی میرا بھائی چارہ قائم نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگی مہم پر ایک لشکر
لشکر روانہ فرمایا تو اس میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ ام عطیہ راویہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، الہی مجھ کو اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک تو علی کو عافیت و سلامتی کے ساتھ واپس لا کر مجھے نہ دکھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی کے ساتھ بے تکلفی کا تعلق تھا، چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مجھ کو ایسی قدر و منزلت حاصل تھی جو خلقت میں کسی کو حاصل نہیں تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں چلا جاتا، اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کرتا، حضور اگر میرا سلام سن کر کھنکارتے تو میں یہ سمجھ جاتا کہ اس وقت آپ کسی کام میں مشغول ہیں اور اپنے گھر واپس چلا آتا، ورنہ بے تکلف حضور کے پاس چلا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتے، اور جب میں خاموش رہتا یعنی مانگنے سے حجاب برتتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے سرگوشی فرمائی۔ جب سرگوشی دراز ہو گئی تو منافقین نے یا صحابہ میں سے عام لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ سرگوشی لمبی ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے ساتھ میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے ان سے سرگوشی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے ان سے وہی باتیں کی ہیں جو بتانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم میں عیسیٰ علیہ السلام سے ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہودیوں نے ان سے بغض و عناد رکھا اور ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی، اور عیسائیوں نے ان سے محبت تو کی لیکن اتنا غلو کیا کہ ان کو اس مرتبے تک پہنچا دیا جو ان کے لیے ثابت نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اے علی، تیرے بارے میں بھی اسی کے دو طبقے اور گروہ ہوں گے اور وہ دونوں ہی گمراہ ہوں گے، جیسا کہ حضرت علی نے خود بھی یہی فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت علی کے دروازے کے۔ غدیر خم کے موقع پر جبکہ بعض حضرات نے حضرت علی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غلط بات بطور شکایت کے کہی جو محض غلط فہمی پر مبنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، الہی تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس شخص کو دشمن قرار دے جو علی سے دشمنی رکھے۔ اسی طرح حضرت علی بیمار تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے موت دے کر اس بیماری سے راحت دے، اگر میرا وقت دور ہے تو میری صحت بحال کر کے میری زندگی میں کشادگی اور وسعت پیدا فرما، اور اگر یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی دعا لوٹائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو محبت سے پاؤں کی ضرب لگائی اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو عافیت دے، یا یہ فرمایا کہ اے اللہ، اس کو شفا عطا فرما۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور حضرت علی کو وہ تکلیف پھر کبھی نہیں ہوئی۔